Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. جی ہیلو مسلم بھائی، جی مسلم بھائی، آپ مسلم ہیں؟ ہاں جی تھوڑا زور سے بولیے، کھانا نہیں کھایا کیا آپ نے؟ میں نے تو کھا لیا ابھی بات کرتے کرتے۔ کھانا تو کھا لیا پر یار دارو نہیں پیا تمہارے جیسا۔ تو دارو تو پینا اسلام میں حرام ہے بھائی۔ ہاں تو اس لیے آواز کم ہے نا، دارو نہیں پیا نا۔ تو پھر مسجد میں جو ملا اذان دیتا ہے دارو پی کے دیتا ہے کیا وہ؟ اس کی بات تو بڑے وہ بڑے ہوتی ہے۔ مائک وہ مائک لگا کے بولتا ہے نا، کیسا بڑا ہے تو تجھے اتنا بھی نہیں سمجھتا۔ تو یہ بڑھیا تھا بھائی۔ او بھائی نہیں میں بنا مائک کے مولوی دکھاتا ہوں نا کہ چلا چلا کے بول رہا ہے۔ ایک سیکنڈ آپ لوگ بات کرو، میں نکالتا ہوں۔ اسے دو تین جو ہے وہ مولویوں کی ملاؤں کی تقریر سنا دو، اچھا مرتو بھائی، تاکہ اسے سمجھ میں آ جائے کہ بغیر دارو کے بھی جو نشے لیتے ہیں نا تمہارے ملا مولوی اسکالرز، وہ نشے تو بھائی مہنگے مہنگے پیسہ خرچ کرنے والوں کو بھی نہیں ملتے، وہ ایسے نشے میں جیتے ہیں۔ مسلم ایک بات سن لو، ہماری تمہارے سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور ہم تمہیں جانتے بھی نہیں ہے کہ تم کون ہو، ٹھیک ہے؟ نہ ہم تم کو گالی دے رہے ہیں اور نہ ہم تم سے گالی سننا چاہتے ہیں۔ اگر تمہیں ہماری کوئی بات غلط لگ رہی ہے، کسی بات پہ اعتراض ہے، تو اپنا پوائنٹس رکھو، اپنا پروف رکھو، اپنا حوالہ پیش کرو۔ گالی گلوچ کرو گے تو بھائی بلاک ہو جاؤ گے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گالی دیا بھی تو کیا فرق پڑتا ہے یار، کیا ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو گالی دوں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ ہم رسول اللہ کو دیں گے نا، ان کو نہیں، کیوں دیں گے؟ مجھے تو فرق پڑے گا، لیکن تم کو کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ گالی دیا تو مجھے تو فرق پڑے گا۔ کیوں بھائی تم میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ تو آلریڈی گالی سے تو نکل کے آیا ہے، یہ تو پہلے سے کر کے آیا ہے نا، صلی لڑکی اللہ بازی۔ تعالی علیہ وسلم۔ تو جتنی بار گالی دے گا میں اتنی بار درود شریف بھیجوں گا۔ چل دے گالی۔ کیا بول رہے ہیں تو، کیا بک رہا ہے تو؟ تو جتنی بار گالی دے گا اتنی بار میں تیری گالی کے آگے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ کر کے درود بھیجوں گا۔ چل گالی دے، مطلب تو کیا گالی اس دے، کا؟ تو اس کا گالی دے، مطلب کیا؟ مطلب پتہ چل جائے، مطلب پتہ چل جائے، گالی دے۔ میں تو نہیں دیتا۔ پٹ گئی بھائی، پٹ لیا بھائی۔ یار اس کا اوور ایکٹنگ کا 50 کٹ کرنا پڑے گا۔ علمی گفتگو کرنی ہے یا تیرے کو میں بلاک کر دوں؟ یہ اوور ایکٹنگ کا 50 کاٹ اس کا، یہ بہت زیادہ ہی ہنستا ہے، اس کو پیسے کم دیا گیا تو نے کیا زیادہ؟ چلو بھائی یہ فارغ ہے بالکل، اس کو بین کر دے۔ چلے جی، تو سورہ برات، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 1 اسٹارٹ میں دوستو یہ اعلان کر دیتی ہے کہ ٹیٹی توڑنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب وہ کہتی ہے براءۃ من اللہ و رسولہ، برات کا بیزاری کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الا الذین، ان سے، عہدتم، جن سے تم نے عہد کیا تھا، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ آگے کہتی ہے پس اے مشرکو تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کرنے والے ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اب یہ اللہ میاں جو ہے وہ ٹیٹی توڑ کر کے اور 2-3 مہینے کا ٹائم دے دیا کافروں کو نکلنے کے لیے، اور ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اللہ کا رسول بھی ان سے بیزار ہے۔ اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں ہے، بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو تم اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دیکھو اور مار کی خبر پہنچا دیجیے۔ تو اچھا بھائی یہاں تک تو کلیئر ہو گیا ہمارے سبھی ویورز کو کہ بھائی ٹریٹی توڑنے والے بھی یہی، ضرورت پڑنے پر ٹریٹی کرنے والے بھی یہی، اور جب ادھر سے انہوں نے میدان صاف کر دیا، ٹریٹی اس لیے کی تھی تاکہ ادھر ان کے ساتھ جنگ لڑنے کا موقع مل جائے، اور جیسے ہی موقع ملا سب سے پہلا اٹیک انہوں نے بنو قنیقہ کے اوپر کیا اور بنو قریظہ کے اوپر کیا، ٹھیک ہے جی،
اور اس کے بعد جا کر کے انہوں نے خیبر کے اوپر اٹیک کیا، اور جب ان سارے یہودی قبیلوں کو وہاں سے ختم کر دیا، قتل کر دیا، کیونکہ خیبر کے مقام پر تو جو ہے انہوں نے 700 سے 800 لوگوں کو قتل کر دیا، اور جب بھیڑ میں صرف بچے اور عورتیں بچی تو انہوں نے ان بچوں کو لائن میں لگایا، اور رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان سارے بچوں کی پتلون اتارو، پینٹ اتارو، اور اتار کر کے پینٹ ان کے زیر ناف یعنی کہ نیچے کے جو بال ہیں ان کو دیکھو، اگر ان کے نیچے کے بال آ گئے ہوں گے، زیر ناف کے بال اگر ان کو آ گئے ہوں گے تو ان کو بالغ سمجھ کر کے ان کی گردنیں کاٹ دو، اور اگر ان کے بال، نیچے کے بال جو ہے وہ نہیں آئے تو ان کو غلام بنا لو، چھوڑنا نہیں ہے، ان کو غلام بنا لو تاکہ ان سے گھر جا کر کے خدمت لیں گے اور ان کو مارکیٹ میں بیچ کر کے پیسہ بنائیں گے۔ اور یہی معاملہ جو ہے وہ وہاں کی خواتین کے بارے میں بھی پیش کیا گیا، یعنی کہ وہاں کی جو لڑکیاں تھی ان کو بھی اسی طریقے سے مارکیٹ میں بیچا گیا۔ کیا لوگ تھے سدھارتھ بھائی، کیا لالچی لوگ تھے، مطلب کہیں پہ موقع، تھوڑا سا بھی موقع نہیں چھوڑا کہیں پہ بھی، پورا اتہاس گواہ ہے اس بات کا بھائی، کیا لوگ تھے بھائی۔ ایگزیکٹلی سر، یہ دیکھیں میں آپ کو وہ حدیث بھی دکھا دیتا ہوں کہ جس کا میں بھی ذکر کر رہا ہوں، وہ یہ بڑے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد کی ہے، اور یہ ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، یہ میں اسکرین پہ لے آتا ہوں۔ میں آپ کو ظلم و زیادتی بتا رہا ہوں ان پیارے رسول اللہ کی جن کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے کہ تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، انہوں نے کیا کیا عمل کیے، یہ دیکھیں۔ صحیح حدیث ہے، گریڈ صحیح ہے، دارالسلام مکتب نے اس کو صحیح کہا ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2541 ہے یہ، جو کہتی ہے اٹ واز نیریٹڈ دیٹ عبد المالک بن عمر سیڈ، عبد المالک بن عمر نے کہا I heard عطیہ القریظی، میں نے عطیہ القریظی کو کہتے ہوئے سنا، we were presented to the messenger of Allah on the day of قریظہ، بنو قریظہ کے دن ہمیں رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، those whose pubic hair had grown were killed، جن کے نیچے کے بال آ گئے تھے ان کو مار دیا گیا، and those whose pubic hair had not yet grown were let go، جن کے نیچے کے بال نہیں آئے تھے ان کو چھوڑ دیا، یعنی کہ ان کو نہیں مارا۔ I was one of those whose pubic hair had not yet grown، میں ان میں سے ایک تھا جن کو ابھی زیر ناف کے بال، نیچے کے بال نہیں آئے تھے، so I was let go، تو مجھے نہیں قتل کیا گیا۔ یہ صاحب ان کا رحمت للعالمین نبی ہے، یہ اس کے اعمال ہیں، یہ رحمت للعالمین نبی کے اعمال ہیں، جس نے خیبر کے اوپر جب اٹیک کیا اور وہاں پر کنانہ کے اوپر اتنا ظلم و تشدد کیا کہ خزانے کا پتہ پوچھنے کے لیے اس کو ٹارچر کیا، اس کی چھاتی پر گرم پتھر کر کے، پتھر جلا کر کے، اور اس کو رکھ دیا کہ تڑپ کر کے خزانے کا پتہ بتا دے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے پاس جو تھوڑا بہت سونا تھا اس نے اس کا پتہ بتایا، باقی اس کے پاس تھا ہی نہیں تو بتاتا کہاں سے؟ تو بیچارے نے سرنڈر کر دیا، کہا میرے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو آخر میں پیارے رسول اللہ نے حکم دیا، کس کو؟ محمد بن مسلمہ کو، محمد بن مسلمہ کو حکم دیا کہ بھائی اس کو لے جا کر کے اس ملعون کو قتل کر دو۔ لہذا محمد بن مسلمہ نے جا کر کے کنانہ کی گردن اڑا دی۔ یہ رحمت للعالمین نبی کے کارنامے بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، نا 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 نا، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ میں بتا رہا ہوں حدیث کی کتابوں سے، یہ میں بتا رہا ہوں
लाइफ ऑफ मोहम्मद बाय इब्ने इशाक से, सीरत रसूलुल्लाह से। सी लेट मी शेयर द रेफरेंस। मैं यहां हवालों से बात करता हूं मोमिनो, मैं यहां तुम्हारी तरह हवाई बोंगियां नहीं मारता, मैं हवाले लेके बैठा हूं। ये इसका ना ये बहुत छोटा है सिद्धार्थ भाई, मतलब टेक्स्ट आप थोड़ा अगर जूम कर दें, क्योंकि डेस्कटॉप से भी मैं पढ़ने पढ़ देता हूं। द ओल्डेस्ट एक्सटेंट बायोग्राफी मोहम्मद इज कॉल्ड सीरत रसूलुल्लाह, लाइफ ऑफ द प्रॉफिट। दिस बुक वाज रिटन बाय इब्ने इशाक। ये देखिए, सीरत रसूलुल्लाह, लाइफ ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। द बुक वाज रिटन बाय इब्ने इशाक, a devout Muslim scholar, and later revised by इब्न हिशाम। और फिर इनके बाद इब्ने हिशाम ने भी अपनी सीरत रसूलुल्लाह के अंदर यही बात लिखी। तो ये पेज नंबर 515 पे क्या लिखते हैं? किनाना अल राबी हु हैड द कस्टडी ऑफ द ट्रेजर ऑफ बनु नादिर। किनाना, जिसके कब्जे में बनु नादिर का खजाना था, वाज ब्राउट टू द अपोस्टल, अल्लाह के रसूल के पास लाया गया। हु आस्क हिम अबाउट इट, जिन्होंने इससे खजाने के बारे में पूछा रसूलुल्लाह ने। ही डिनाइड दैट ही न्यू वेयर इट इज। ही न्यू, उसने मना कर दिया कि जी मैं नहीं जानता वो कहां है। अ जू कैम, तबरी से, तबरी कहता है कि एक यहूदी आया और वो यहूदी जो है लाया गया टू द अपोस्टल एंड सेड ही हैड सीन किनाना गोइंग राउंड सर्टेन रूइंस एवरी माउंटेन अर्ली। उस ज्यू ने कहा नबी को कि जी मैंने इसको रोज सुबह एक पहाड़ी के अंदर जाते हुए देखा है। ये रोज सुबह वहां जाता है अर्ली मॉर्निंग में, तो पक्का इसने खजाना वहीं छुपाया होगा। When the apostle said to किनाना, जब अल्लाह के रसूल ने किनाना को कहा, डू यू नो दैट इफ यू फाइंड यू हैव इट आई शैल किल यू, कि तुझे पता है कि अगर वो खजाना हमने ढूंढ लिया तो हम तुझे मार डालेंगे? तो इसने कहा यस, मुझे पता है, आप मुझे मार दोगे। द अपोस्टल गेव ऑर्डर दैट द ruins was to be excavated and some of the treasure was found। रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि इस यहूदी के पास जाओ और जाकर खजाना तलाश करो। तो जब वो गए वहां पे बहुत थोड़ा सा सोना उनको मिला। when he asked him about the rest he refused to produce it। जब उससे पूछा बाकी खजाना कहाँ है, तो इसने कहा जी मुझे नहीं पता। so the apostle give order to अल जुबैर अल अव्वाम, तो अल्लाह के रसूल ने अल जुबैर अल अव्वाम को हुक्म दिया, टॉर्चर हिम, इसको तकलीफ दो, इसको टॉर्चर करो, until you extract what he has, जब तक तुम ये पता लगा लो जो उसके पास है। so he kindled a fire with the flint and steel on his chest। तो उन्होंने एक पत्थर को बहुत आग में गर्म किया और उसको उसकी छाती पे रख दिया। until he was nearly dead, जबकि वो मरने के बिल्कुल करीब पहुंच गया। then the apostle delivered him, तो उसके बाद अल्लाह के रसूल ने उसे सौंप दिया टू मोहम्मद बिन मसलमा, मोहम्मद बिन मसलमा को। एंड ही स्ट्रक ऑफ हिज हेड, और उसने उसकी गर्दन उड़ा दी इन रिवेंज फॉर हिज ब्रदर महमूद। रहमतुल्लिल आलमीन नबी, दिस इज रहमतुल्लिल आलमीन नबी। मैं सोच रहा हूँ कि इस सिचुएशन में ऐसे पर्सन को अगर रहमतुल्लिल आलमीन बोल रहा है, अगर जेन्युइनली रहमतुल्लिल आलमीन होते तब क्या बोलते, इसको खुदा बना देते भाई जेन्युइनली। अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी से उतने में ही कोई एक आम अगर लोग होते हैं जिनके दिल में थोड़ा रहम होता है ना, यही उनके लिए बहुत ज्यादा है सिद्धार्थ भाई। ये एक लाइन एटलीस्ट, ये 2 लाइन, इससे भी ज्यादा कुछ एक्सट्रीम हो सकता है, लोग सोच भी नहीं सकते सिद्धार्थ भाई। जी भाई, अभी तो मैंने शुरू किया, अभी तो मैं आपको और बहुत ऐसे कारनामे बताऊंगा प्यारे रसूलुल्लाह के, जो उन्होंने इन्हीं लड़ाई के दौरान अंजाम दिए हैं, जबकि उन्होंने पीस ट्रीटी कर ली थी कुरैश के साथ। तो पीस ट्रीटी करने का जो मकसद है वो आपको वाज़े तौर पर पता चलेगा, वाज़े तौर पर आपको पता चलेगा।
کہ بھائی کیا تھا پیس ٹریٹی کرنے کا انٹینشن پیچھے کا. تو میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ لوگوں کو کیسے قتل کیا. 700-800 لوگوں کو ایک ساتھ ان کی گردنیں کاٹ کر کے جو ہے جو کھودی ہوئی تھی وہاں پر, اسی کے اندر خندق کے اندر ہی ان کی گردنیں کاٹ کر کے ڈال دی رسول اللہ نے, خندق کے لیے جو کھودے تھے راستے. اور وہاں کاٹ کر ڈالنے کے بعد پھر جو لڑکے بچے تھے کم عمر والے, ان کو اس طریقے سے چیک کیا کہ ان کے نیچے کے بال چیک کیے کہ آگے کے نہیں آگے, آ گئے تو ان کی گردنیں کٹوا دی, نہیں آئے تو غلام بنا لیے. اب بستی ہیں وہاں پر صرف عورتیں. عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا رسول اللہ نے, اس کے لیے کچھ 2-3 حدیثیں دکھاؤں گا میں. پہلی حدیث انس بن مالک سے روایت حدیث ہے یہ, جس میں کہا ہے the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم came to Khaybar and when Allah made him victorious and he conquered the town by breaking the enemy's defense. جب اللہ کے رسول نے خیبر کو فتح کر لیا اور وہاں کی جو آرمی تھی ان کا جو ڈیفense سسٹم تھا اس کو ختم کر دیا. the beauty of Safiya bint Huwai bin Akhtab was mentioned to him and her husband had been killed while she was bride. تو وہ بہت خوبصورت تھی. صفیہ کی خوبصورتی کے بارے میں رسول اللہ کو پتہ چلتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے, جبکہ ان کا جو شوہر ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا جبکہ وہ ابھی نئی دلہن تھی. while she was a bride, جبکہ وہ ابھی نئی دلہن بنی تھی تب اس کا شوہر قتل کر دیا گیا. آپ کو پتہ ہے اچھا مرتو بھائی, صفیہ کا یہ شوہر جو قتل کر دیا گیا تھا وہ کون تھا؟ وہی کنانہ جس کے سینے پر پتھر رکھ کر کے جلایا پھر گردن کاٹی گئی. وہی کنانہ اس صفیہ بنت ہوئی بنت اخطاب کا شوہر تھا, اور اس کی نئی شادی ہوئی تھی. تو جب رسول اللہ نے اس کو اتنی ٹارچر سے کہ اس کو مار ڈالا, یہ صفیہ کا شوہر تھا اور بنت ہوئی کا داماد تھا, اور اس کی نئی شادی ہوئی تھی. سبحان اللہ, قربان جاؤں ایسے رحمت للعالمین نبی کے. اور اس کے بعد جب اس کو قتل کر دیا اور یہ ابھی نئی دلہن ہے تو اس کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے وہ دیکھیے. Allah's messenger selected her for himself, اللہ کے نبی نے اسے اپنے لیے چن لیا. and he set out in her company till he reached صد الروا, اور راستے میں ایک مقام پڑا صد الروا, وہاں جا کر کے رسول اللہ نے خیمہ لگایا اور انہوں نے اس کے ساتھ میں رات گزاری, اس صفیہ کے ساتھ میں جس کا شوہر ابھی قتل کرا رسول اللہ نے, اس کے ساتھ رات گزاری. where her menses were over and he married her, جب اس کے پیریڈز مینسٹرل سائیکل منتھلی سائیکل ختم ہو گئے تو رسول اللہ نے اس سے شادی کر لی. یعنی رات پہلے گزاری, صحبت پہلے کری, مینسٹریشن آ کر کے بعد میں ختم ہوا اور پھر رسول اللہ نے شادی کری. then has a kind of meal was prepared and served on a small leather sheet used for serving meal. Allah's messenger then said to me, inform those who are around you about the wedding banquet. So that was the marriage banquet given by Allah's messenger for his marriage with Safiya. اس کے بعد ایک اسپیشل طرح کا کوئی الگ طرح کا کھانا تھا, یہ ہائز, اس کو جو ہے وہ چمڑے کے دسترخوان پر لگا دیا گیا اور کہا, رسول اللہ نے کہا کہ سب کو خبر کر دو میری شادی کی صفیہ کے بارے میں, اور ان سب کو کہو کہ یہ میری شادی کا ولیمہ ہے. about the wedding banquet, یہ میری شادی کا ولیمہ ہے. so that was marriage banquet given by Allah's messenger, تو یہ وہ تھا جو ولیمے میں اللہ کے رسول نے سب کو کھلایا for his marriage with Safiya, اپنی شادی صفیہ کے ساتھ کرنے کے عوض میں. after that we proceed to Medina, اس کے بعد ہم مدینہ کی طرف چلے. and I saw that Allah's messenger was covering her with a cloak while she was behind him, اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اس کو ایک چادر سے ڈھک رکھا تھا جبکہ وہ ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. then he would sit beside his camel and let Safiya put her feet on his knees to ride the camel. سکھا بھائی مطلب, اور آپ ایک چیز دیکھو کہ یہ سور آ کے ہمیں بولتے ہیں کہ صفیہ کو محمد نے پناہ دی تھی. سکھات بھائی حدیث نمبر 371 صحیح البخاری کی, جو یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صفیہ کو اپنے ساتھ رکھنے, اس کے ساتھ ہم بستری کرنے اور اس کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے صفیہ کو اللہ کے رسول نے دیا قلبی کو دیا تھا. Narrated عبد العزیز. Anas said, when Allah's messenger invaded Khaybar, we offered the Fajr prayer there early in the morning when it was still dark.
جب اللہ کے رسول نے خیبر پر حملہ کیا، اس کو فتح کیا، تو ہم نے فجر کی نماز اندھیرے ہی میں پڑھ لی، جبکہ ابھی تک اندھیرا تھا۔ پروفٹ اللہ کے رسول پروفٹ جو ہے وہ سوار ہوئے، اور ابو طلحہ بھی سوار ہوا، اور میں ابو طلحہ کے پیچھے سوار تھا۔ اللہ کے رسول گزرے خیبر کی گلیوں سے، اور میری نی جو ہے وہ ٹکرائی رسول اللہ کی تھائیز سے، اس کی تھائیز انکورڈ تھی۔ انہوں نے کہا، میں نے ان کی سفیدی دیکھ لی اور فلانا فلانا یہ سب باتیں لکھی۔ پھر اس کے بعد when he entered the town، جب وہ شہر میں داخل ہوئے، he said اللہ اکبر، خیبر is ruined. Whenever we approach near a nation to fight, then evil will be the morning of those who have been warned. اللہ کے رسول نے کہا اللہ اکبر، آج خیبر برباد ہو گیا۔ اندھیرے میں ہی گھس گئے اور کہا خیبر برباد ہو گیا۔ جب ہم کسی ملک کے قریب پہنچتے ہیں لڑنے کے لیے تو ان کی وہ صبح منحوس ہو جاتی ہے۔ I'm sorry to say رسول اللہ صاحب، آپ کی آمد آئے اور منحوس نہ ہو صبح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگری کرتا ہوں، یا تو میں رسول اللہ کے قول کے ساتھ اگری کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ نے یہ بات ایک بار نہیں کہی، ہی ریپیٹڈ دس تھرائز، انہوں نے یہ بات 3 بار دہرائی، مطلب ایسٹیبلش کرنے کے لیے نا۔ ہاں، اللہ اکبر، خیبر برباد ہو گیا۔ جب ہم اپروچ کرتے ہیں نیئر ا نیشن، جب کسی ملک کے نزدیک پہنچتے ہیں ان سے لڑنے کے لیے، تو ایول ول بی آن دا مارننگ، وہ صبح ان کی منحوس ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں ان کو پہلے سے دھمکی دی گئی تھی۔ ہی ریپیٹڈ دس تھرائز، 3 بار انہوں نے کہا دا پیپل کیم آؤٹ فار دیئر جابس، اب لوگ جو ہے وہ اپنے کام دھندے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اینڈ سم آف دیم سیڈ محمد ہیز کم، سم آف آور کمپینین ایڈڈ ود ہز آرمی، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا محمد آ گیا، محمد آ گیا۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنی فوج کے ساتھ۔ وی کانکرڈ خیبر، ہم نے خیبر کو فتح کر لیا۔ ٹک دا کیپٹیوز، اور ہم نے غلاموں کو اکٹھا کیا۔ اینڈ دا بوٹی واز کلیکٹڈ، اور مال غنیمت ہم نے لپیٹا، جتنا مال لوٹ سکتے تھے وہ لوٹا۔ دیا کیم اینڈ سیڈ او اللہ's prophet، دیا آیا اور آگے کہنے لگا او اللہ کے نبی، give me a slave girl، مجھے ایک غلام لونڈی دے دو، from the captive، غلاموں میں سے۔ The prophet said go and take any slave girl، جاؤ اور کوئی بھی ایک غلام لونڈی لے لو۔ He took صفیہ بنت ہوئی، انہوں نے صفیہ بنت ہوئی کو لے لیا۔ A man came to the prophet and said، ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا او Allah's messenger، you gave صفیہ بنت ہوئی to دیا، تم نے صفیہ کو دیا کو دے دیا۔ And she is the chief mistress of the tribe of قریظہ and بنو النادر، جبکہ وہ بنو قریظہ اور بنو النادر کی جو سردار ہے اس کی بیٹی ہے، چیف کی بیٹی ہے، چیف مسٹریس ہے۔ اینڈ شی بفیٹ نن بٹ یو، وہ آپ کے سوا کسی اور کو زیبا نہیں دیتی۔ آپ نے دیا کیوں دے دیا اس کو؟ وہ تو آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اچھا، انہی کے اپنے مفسرین نے، انہی کے اپنے محدثین نے لکھا ہے کہ انہوں نے وہ بات آ کر کے رسول اللہ کو اس لیے کہی تھی کیونکہ وہ سارے بھی صفیہ کو پانا چاہتے تھے، لیکن جب دیا نے بٹوارا ہونے سے پہلے، مال غنیمت بٹنے سے پہلے ہی آ کر کے رسول اللہ کہہ دیا کہ جی بس میرے سے نہیں رکا جا رہا، رسول اللہ مجھے ایک لونڈی دے دو، تو رسول اللہ نے کہا جا بھائی لونڈیوں میں سے کوئی بھی ایک لے لے۔ اب اس نے جا کر کے سب سے پہلے ہاتھ اپنا دھپا اس نے صفیہ پہ ہی مارا اور لے کے چلتا بنا اسے۔ اب یہ جو اس کو صفیہ کو لینا چاہ رہے تھے اور 4-5 یہ چھڑ گئے۔ اس نے کہا اچھا بیٹا، اگر ہمیں کھانے کو نہیں ملا تو تجھے بھی نہیں کھانے دیں گے، اور یہ سیدھا رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے، پھپے کٹنے کی طرح چگلی لگانے، اور جا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اسے دیا کو دے دیا، وہ تو قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، 2 قبیلے کے سردار کی، بنو قریظہ بنو الناظر دونوں اس کے باپ کے قبیلے ہیں، وہ ان کی بیٹی ہے، آپ نے ان کو دے دیا، وہ تو جبکہ آپ کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ اب رسول اللہ تو گرویدہ بھائی صاحب، رسول اللہ گرویدہ حسن کے، جیسے انہوں نے بہت خوبصورت ہے سردار کی بیٹی، اس نے کہا سو the prophet said bring him along with her، جاؤ اس کو جلدی لے کر کے آؤ اس لڑکی کے ساتھ۔ So Daya came with her and when the prophet saw her he said Daya، اچھا کب کہا؟ جب دیکھ لیا۔ So Daya came with her، تو دیا کل بھی اس کے ساتھ آیا۔ یہاں بھی ان کے اپنے محدثین وجاہت میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بلال حبشی کو بھیجا تھا لانے کے۔ جب بلال حبشی خیمے میں پہنچا
تو दय्याल कल्बी जो है पूरी तैयारी में लगा हुआ था। अब लौंडी के साथ कौन सी तैयारी होती है वो मुझे बोल के बताने की तो जरूरत है नहीं, इच्छा मृत्यु भाई, आप समझदार हो। वो तैयारी में लगा हुआ था और वो गेम डालने ही वाला था। एकदम बिलाल अंदर दाखिल हो गया, उसने कहा चलो तुम्हें अल्लाह के रसूल ने बुलाया। उसने कहा खबीस बाहर निकल जा, मेरे मूड की मां बहन मत कर। तो बिलाल हबशी ने तुरंत तलवार निकाल ली और कहा अल्लाह के रसूल का हुक्म है, या तो तेरी गर्दन काट दूं या तो तुझे लेके चलो। बस उसने कहा चल भाई, अब तो कोई चारा नहीं, गर्दन कटवाने से तो अच्छा यही है कि चल ही लेते हैं जी। बस उसको लेकर के आया गया और वो लेकर के उसको दैया आया। तो when the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम saw her, जब अल्लाह के रसूल ने उसको देखा, किसको, सफिया को, he said to दैया, उन्होंने दैया से कहा टेक एनी स्लेव गर्ल अदर देन हर, इसके अलावा कोई भी दूसरी गुलाम लौंडी ले लो, फ्रॉम द कैप्टिव्स, गुलामों में से। अनस एडेड, उसने कहा ना जी मुझे तो वही चाहिए। अनस एडेड द प्रॉफिट देन मैनिमेटेड हर एंड मैरिड हर। अब इसके बीच में से एक बात गायब कर दी, इसके बीच में से एक बात इन्होंने गायब कर दी, और वो बात वो है कि जब दय्याल कल्बी देने को तैयार ना हुआ तो इन्होंने उसको पेशकश ये करी कि इसके बदले में 7 गुलाम लौंडिया ले लो, और रसूल अल्लाह ने इसको 7 गुलाम लौंडिया दी, जो कि दूसरी हदीस में ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं, 7 स्लेव वाली। 7 लौंडी देकर के रसूल अल्लाह ने सफिया बिनते हुई को ले लिया और फिर उससे शादी की। वही वाकया कि पहले उससे सोबत की, फिर जब उसको मेंसेस आ गए तो उससे शादी कर ली। साबित आस्क अनस, साबित ने अनस से पूछा, ओ अबू हमजा, ओ हमजा के बेटे, व्हाट डिड द प्रॉफिट पे हर एज मेहर, अल्लाह के रसूल ने उसके मेहर में क्या दिया। ही सेड herself was her meher too, he manumitted her and then married her. Anas added, while on the way Salama dressed her for marriage, and at night she sent her as a bride to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. उसको तैयार किया गया, उसका महर ये था कि उसकी आजादी ही उसका महर था, तो अल्लाह के रसूल ने उसको आजाद किया और फिर उसके साथ शादी की, और उसकी आजादी ही उसका महर था। उसको उम्मे सलामा ने तैयार किया, जोड़ा पहनाया और रसूल अल्लाह के पास रात को भेज दिया। तो साहब ये हैं प्यारे रसूल अल्लाह के आला तरीन अखलाक, और यह है रहमतुल लिल आलमीन नबी के अमाल। ये तुम्हारी हदीसें, ये तुम्हारा कुरान, ये तुम्हारे नबी की हरकतें, ये है उसकी वजह, मेरे बदलने की वजह। ये है मेरे उस दिन को छोड़ करके और तुम लोगों को छोड़ करके बाहर निकलने का रीजन ये है। इसे बताओ कैसे कबूल करूं? तुम कर लो इसको कबूल, तुम कर लो कबूल, इसको करो कबूल, घर में बैठे हुए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करते रहो तुम। मैं नहीं कर सकता था। दिस इज द रीजन मिस्टर रिहान, दिस इज द रीजन ओनली। साइमा, अगर आपको लगता है कि मेरा लो इंटेलेक्चुअल है जिसकी वजह से मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो आप अपने हाई इंटेलेक्चुअल के साथ मुझे समझाओ ना। मैंने कौन सा, ये वन साइडेड स्ट्रीम रखी हुई होती है, मैं तो मौका देता हूं ना आप लोगों को आपकी बात रखने का, मुझे गलत साबित करने का। तो ऐसा क्यों है साइमा कि पिछले 4 सालों से मुझे कोई गलत साबित नहीं कर पा रहा है? मैं भी चाहता हूं कि मुझे कोई गलत साबित करे, मैं भी समेटूं ये सारा रायता, बंद करूं ये चैनल वैनल, जाऊं अपने घर में, मेरे भाई लोग परेशान, मेरी बहनें परेशान, मेरे अम्मी अब्बू परेशान, मेरे बच्चे परेशान, जाऊं मैं भी उनमें खुशी खुशी जिंदगी गुजारूं अपनी। खत्म करो ना मेरा ये रायता, आके मुझे गलत साबित करो, बात खत्म। चल दूंगा मैं बोरा उठा करके अपना। मैं कौन सा यहां हमेशा से था, या मैं कौन सा मुझे हमेशा यहां रहना है? मैं तो तैयार हूं जाने के लिए, पर मुझे अपने हाई इंटेलेक्चुअल से मेरी किसी एक बात को गलत तो साबित करो भाई। ऐसे लानत मलामत भेजने से, मुझे जज करने से, कर्ज करने से, गालियां देने से क्या फायदा है? क्या बेनिफिट है? बताओ क्या हासिल कर लोगे आप लोग? आपको किसी स्कॉलर को ढूंढना चाहिए, ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। अफसोस की बात यही तो है मुस्तफा कि मुझे ढूंढने से खुदा नहीं मिला तो स्कॉलर कहां से मिलेगा? मैं तो सबसे पहले खुदा ही को ढूंढा,
پر مجھے خدا ہی نہیں ملا. جب مجھے خدا نہیں ملا تو پھر میں اسکالر کو ڈھونڈا کہ ہو سکتا ہے کسی اسکالر کے پاس اللہ مل جائے. کیا پتا کسی اسکالر کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گپے لڑاتا ہوا مل جائے مجھے, وہ ملاقات کرا دے میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے. پر افسوس کی بات یہ ہے کہ اسکالر کے پاس مجھے ان کے حجرے میں چھوٹی چھوٹی حور تو ملی اور گلما تو ملے, پر اللہ نہیں ملا. ان کے ہجروں میں ٹفن لے کر کے محلے میں گھومنے والے چھوٹے چھوٹے گلما ملے, اور اپنے چھوٹی سی عمر میں 7-8 سال کی عمر میں 10-12 سال کی عمر میں نقاب میں اپنے آپ کو پوری طریقے سے کور کی ہوئی چھوٹی چھوٹی سی معصوم بچی جو قاعدے کو, جو سپارے کو, جو قرآن کو اپنی چھاتی سے اپنے سینے سے لگا کر کے اور بڑی معصوم طریقے سے معصوم انداز میں مسجدوں اور مدرسوں کو جاتی ہوئی, مجھے وہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں تو ملی جس میں اپنی بیٹی دیکھتا ہوں, لیکن مجھے اللہ نہیں ملا تمہارے اس مولوی کے پاس. کدھر ڈھونڈوں میں تمہارے اللہ کو, کدھر ڈھونڈوں تمہارے اللہ کو. اسلام ڈونٹ فار اٹ از کلچر. یہ کلچر ہے, یہ تمہارا کلچر ہے, جہاں ملا مولوی ایسی گندی حرکتیں کرتا ہے بچوں کے ساتھ میں, یہ آپ کا کلچر, آپ اس کو کلچر کہتے ہو. یہ دیکھو, اسلام ڈونٹ فورس فار برقع ایون آئی ڈونٹ ٹیک. بھائی یہ بات ہم کو آ کے نہ سمجھا کے نا طالبان میں جاؤ. نہیں, یہ بات ہم کو سمجھا وہ رہا ہے جس کی ڈی پی میں بھی برقع ہے. نہیں, یہ بول رہی ہے نا فورس نہیں ہے, تو یہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ برقع نہ پہننے کی وجہ سے شریعہ قانون لاگو ہے طالبان میں, عورتوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے, رستے پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں, اور ان کے سپورٹ میں جو بات کر رہے ہیں ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے, پھانسی دی جا رہی ہے نا. ان کو جا کے سمجھا دو سائمہ, ہم بھی بات کرنا بند کر دیں گے. میں تو چاہتا ہوں میرے گھر والے ہی پکڑ لائیں کسی مولوی کو جن کو رات دن مجھ پہ اعتراض ہے, وہی پکڑ لائیں کسی مولوی کو کہ لو بھائی یہ مولوی تمہارے سوالوں کے جواب دے گا, وہی لے آئیں. اگر وہ مجھ سے اتنی بڑی قربانی چاہتے ہیں کہ میں سب کچھ چھوڑ کر کے, ساری چیزیں پیچھے کر کے, اپنی مطالعے, اپنی سوچ, اپنے ذہن, اپنی انسانیت سب کے ساتھ کمپرمائز کر کے ان کے اسی گٹر میں چلا جاؤں جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں اور وہ مجھے بھی ڈالنا چاہتے ہیں, تو کم از کم اتنی تکلیف تو اٹھاؤ کہ کوئی ایسا مولوی تو لے کر کے آؤ جو مجھے میرے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرے. اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو مجھ سے کیوں امید کرتے ہو کہ میں آپ کا فیور کروں جب آپ میرا اتنا فیور نہیں کر سکتے. نہیں, انٹلیکٹ کی بات ہوئی تھی سدھارتھ بھائی. میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, کتنا انٹلیکٹ آپ کا ہونے کے بعد آپ بلیو کرو گے کہ گدھے میں بیٹھ کے بندہ آسمان پہ اڑ گیا؟ کتنا زیادہ انٹلیکٹ ہونا پڑے گا آپ کا سدھارتھ بھائی؟ بھائی کیا بات کرنا ہے یار سدھارتھ بھائی. ان کا اپنا ہی ایک بنایا من گھڑنت اسلام ہے, اور اسی اسلام کو یہ پروٹیکٹ کرنے آتی ہے. سلیوری کو جو بندہ بیٹھ کے پروٹیکٹ کرتا ہے 2025 میں بیٹھ کے, سلیوری جیسے گندا گھٹیا چیز کو جو جسٹیفائی کرتا ہے بھائی, تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ منہ لگانا ہی بیکار ہے سدھارتھ بھائی. حالانکہ وہ کسی کا سلیب بننا پسند نہیں کریں گی, لیکن رسول اللہ نے کیسے کیسے سلیب بنایا تھا, سلیبوں کو کتنا اچھے سے رکھا تھا, یہ وہ جسٹیفائی ضرور کریں گے. تو وہی بات ہے سدھارتھ بھائی, یہاں کوئی سیکھنے سمجھنے کے لیے آتے نہیں ہیں. یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں, سائمہ جیسے لوگ خاص کر کے, کہ اپنا غلط چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. ان کو سامنے بھی اگر دکھتا ہے غلط ہوتا ہے تو اس غلط چیز کو ان کو اسٹیبلش کرنا ہے. کیور صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں. کیور صاحب آپ کو ایڈ کیا گیا, اپنا مائک انمیوٹ کریں سر. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سمیر بھائی, طبیعت سیٹ خیریت؟ جی سب بڑھیا ہے سر, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ میں زبردست فٹ فاٹ. اچھا سمیر بھائی, یہ جو کچھ آپ جو ہے ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہ تو بہترین ہے, لیکن یہ سب جانتے ہیں, اور جو آمدی ہے وہ پتہ نہیں کس طرح کی جسٹیفیکیشن لاتا ہے.
تو کبھی آپ اس پہ بھی اسٹریم کریں نا، یا ساتھ ساتھ اس میں اس کو بھی ایکسپوز کریں، کیونکہ وہ ایک رنگیلا اسلام جو ہے پیش کرتا ہے، خوبصورت اسلام، لبرل اسلام۔ جی ارے ان کو ہم کیا ایکسپوز کریں، ان کے تو ان کو ملے مولوی دوسرے فرقے والے ایکسپوز کر دیتے ہیں بھائی۔ ان کا انٹرپریٹیشن تو ان کے خود کے مولوی ملے مولوی نہیں لیتے، ان کے لیے ہماری ضرورت ہے ہی نہیں۔ جی سدھارتھ بھائی کیا بولنا ہے؟ نہیں، وہ تو ایک دوسرے کسی کو بھی جو ہے پسند نہیں کرتے، لیکن جو اچھے انسان ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں تھوڑا بہت، وہ یہ غامدی کلٹ میں آ کے پس جاتے ہیں۔ مجھے بالکل کہیں سر نہ آپ کہیں لگتا ہے کہ اس طریقے سے اگر ایسے ریفارم بھی ہو رہے ہیں نا، تو کہیں نہ کہیں یہ ایک پازیٹیو سائن ہی ہے کہ بدلے۔ جی سدھارتھ بھائی چلیے۔ تو کیورس بھائی، آئی تھنک جیسے آپ سے پہلے میری بات ہوئی ہے، آپ تو شاید ایکس مسلم ہے نا؟ میوٹ پہ آپ کیورس بھائی۔ جی جی بالکل بالکل، میں ایک مسلم۔ جی 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 تو سر یہ آرگومنٹ کبھی نہ کبھی تو کسی نہ کسی مسلمان سے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سورہ توبہ کی جو آیتیں ہیں وہ ان کے لیے ہے جنہوں نے ٹریٹی توڑی تھی۔ بالکل۔ تو آج آپ نے میری پریزنٹیشن اور ہماری سٹریم سٹارٹ سے سنی، جس میں ہم نے بہت سارے پوائنٹس کور کیے ہیں۔ جی بہت بڑا حصہ جو ہے سنا ہے، تھوڑا مس ہو گیا ہے لیکن زیادہ تر سنا ہے۔ تو سر آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ یہاں تو واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیے ٹریٹی تو جو توڑی ہے نا، وہ صرف اور صرف جو ہے مسلمانوں نے توڑی ہے، اللہ نے توڑی ہے۔ بالکل، یہ بات تو آپ کی صحیح ہے سمیر بھائی۔ غامدی کا جو ورژن ہے نا، وہ الگ ورژن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اگر گھر میں بیٹھے رہتے، جو ہے کچھ بھی نہیں کرتے، رسول کے ہاتھ پاؤں دھوتے، لیکن اگر اسلام نہ لاتے نا، تب بھی جو ہے انہوں نے قتل ہی ہونا تھا، انہوں نے جو ہے مرنا ہی تھا، کیونکہ نبی جب آئے گا، رسول جب آئے گا، نبی نہیں رسول جب آئے گا تو پھر یا تو قبول کرنا ہے یا پھر مرنا ہے، دو ہی چوائس ہے۔ ہاں لیکن ایک رسول عیسیٰ بھی تھے نا سر؟ ہاں، وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کی مطلب اتنی فالوئنگ نہیں بنی تھی کہ وہ تلوار سے لڑتے، اس لیے خدا کی طرف سے عذاب آیا۔ اور وہ کہتے ہیں جو رومیوں نے جو سیکنڈ ٹیمپل تباہ کیا تھا نا، وہ دراصل خدا کی طرف سے عذاب تھا۔ واہ سر، کیا بات ہے، کیا بات۔ لیکن دیکھیے اگر ایک نبی کے آنے کے بعد یہ واضح طور کی بات ہے کہ پھر ان لوگوں کو قتل ہی ہونا ہے، تو پھر ان لوگوں کو تو قتل ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ نے اکارڈنگ ٹو اسلام عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں دی ہے سر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے۔ اگر عیسیٰ کی ڈیتھ ہو جاتی تب تو اللہ کا جو عذاب ہے وہ لاجیکل لگتا ہے کہ انہوں نے مار دیا بھائی اپنی فین فالوئنگ پہنچنے سے پہلے۔ لیکن عیسیٰ زندہ ہے سرکار، جناب من عیسیٰ زندہ ہے، اللہ نے اس کو زندہ اٹھایا، اور اس کی فین فالوئنگ جو ہے بعد میں بڑی تعداد میں بڑی تیز بڑھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ان لوگوں کو قتل نہیں کیا۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سمیر بھائی، وہ بلکہ غامدی جو ہے وہ نہیں مانتا کہ عیسیٰ زندہ ہے۔ بلکہ نہیں سنیے، بلکہ عیسیٰ نے یہاں تک کی بات کہی کہ اے میرے رب تو ان کو معاف کر دینا، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو سر وہ تو لاسٹ تک بھی ان کو جو ہے قتل کرنے کے حق میں ہے ہی نہیں عیسیٰ۔ نہیں سدھارتھ بھائی، وہ غامدی کہتا ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ قرآن کو اسی طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے۔ انی متوفی کا وہ کہتا ہے کہ توفع کا جو فعل ہے یہاں پہ، یہ اس کا مطلب ہے کہ وفات دی، ہم نے تمہیں وفات دی یا ہم تمہیں وفات دیں گے۔
अच्छा हमारे देखिए साथ एक रियलिटी कॉलर जुड़े रियलिटी हैं। रियलिटी की बात तो यही है, मुतवफ्फिका का जो लफ्ज है वो मौत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उस हदीस से भी अबू दाऊद की हदीस से भी ये वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि ईसा जो है वो उनकी कौम ने उनको पीटा और उनको जख्मी कर दिया, वहां से भी पता चलता है, मोहम्मद साहब की हदीस ही है वो भी। लेकिन इनके स्कॉलर्स जो है ना वो तो जलेबियां बनाते हैं ना। जी जी जी, जलेबियां तो बनाते हैं, लेकिन क्या करें, अभी एक्सपोज तो करने, मैं खुद भी बड़े अरसे तक आमदी की वजह से कंफ्यूज रहा, लेकिन जब ज्यादा गौर किया तो पता चला कि ये भी असल एक जलेबी ही है एक तरह की। बिल्कुल क्यूरियस भाई, तो आप हमारे उनको साथ भी रहे, बने एक्सपोज करना रहिए। मेरे ख्याल में जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल क्यूरियस भाई, आप तो हमारे जो है मुस्लिम भाई हैं, हमारे साथ शायद एक कॉलर जुड़े हैं, एक बार उनको वेरीफाई कर लेते हैं, फिर आपके साथ बातचीत आगे बढ़ाएंगे। वेटिंग में है तो जी जी बिल्कुल यहाँ पे, बिल्कुल। जी यहाँ पे शहद साहब आपको ऐड किया गया है, जी बताएं। हेलो जी जी, आप जो है लाइव में है, स्ट्रीम में है, बताएं, ऐड किया गया आपको। सर, मैं सिर्फ एक बात करने के लिए आया हूँ, मैं आपकी स्ट्रीम में, उसके अलावा मैं चला जाऊंगा। नहीं आप टाइम लीजिए ना, आप एक्स मुस्लिम है कि मोमिन है आप? जी मैं एक्स मुस्लिम हूँ। जी मैं जी, फ्री वेलकम है फ्री आपका, अब इस्तकबाल है आपका, अभी आप ढेर सारा वेलकम। बताएं भाई, आप अच्छे से अपना मैं टाइम लीजिए, जी बताएं। मैं अभी आपके चैट पे मुसलसल में फ्री माइंड के चैट कर रहा था मुसलसल। जी जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि 1400 साल पहले सिर्फ अरब में जाहिलियत थी, ये जी कहते हैं लोग। ओके। मुसलमानों का दावा ये है कि 1400 साल पहले सिर्फ अरब में पूरी दुनिया में जाहिलियत थी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 1400 साल के बाद पूरी दुनिया में जाहिलियत हो गई है। इस्लाम आने के बाद जी ये फैल जी गई है एक वायरस की तरह। जी जी आप देखिए हर जगह वही खोखले अकीदे, इल्म नहीं, और इल्म है तो उसकी दलील नहीं, सिर्फ सिर्फ दावे, सिर्फ दावे, सिर्फ दावे, इसके अलावा कहीं दलील नहीं। इनका पूरा मजहब जो है सिर्फ दावों पे टिके हुए हैं, और सिर्फ आतंकवाद पे, अपने तो कहीं तलवार के जोर पे तो कहीं प्रेशर के जोर पे, किसी भी किस्म का प्रेशर इनके साथ में रहता है, करते हैं ये। मेरा सिर्फ इतना ही बिल्कुल। कहना है। आप एक चीज देखिए सैयद साहब, आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट कहा, मैं कई बार कह चुका हूँ ये बात कि ये लोग बोलते हैं कि इस्लाम आने से पहले ये लोग जहालत थे, लेकिन एक चीज देखिए कि सबसे सेंसिटिव टॉपिक किसी भी समाज में रिलीजन होता है, राइट, मजहब होता है, रिलीजन होता हम्म, है, हम्म, एक सेंसिटिव, हम्म, लेकिन वहां के लोग अलग अलग कबीले में रहते थे, अलग अलग तरीके के भाषा बोलते थे, अलग अलग तरीके के रीति रिवाज होते थे, अलग अलग कपड़े हम्म, पहनते थे, किसी किसी हम्म, मुद्दे पे एक दूसरे के साथ लड़ते भी होंगे, लेकिन इन द एंड ऑफ द हम्म। डे वो लोग सब एक जगह इकट्ठा होते थे, क्योंकि सबके देवी देवता एक जगह रहते थे। मतलब रिलीजियन मैं- जैसे सेंसिटिव चीज में ये लोग कितना इकट्ठे रहते थे, मतलब वो लोग इतना अच्छा, सभ्य लोग थे, इतना, मैं आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट, इन कितना सभ्य लोग थे, जिनको अच्छा ये बोलते हैं कि नहीं, जहालत का जमाना था। जी अच्छा, ये अपने जहां से ये मकाम उठा है, ये फितना जहां से उठा है इस्लाम का, अगर ये गौर व फिक्र करें तो उस मकाम पे भी आप सेकुलरिज्म देखिए आप कितना था, कि वही मैं अगर बोल रहा वहां हूँ, पे कट्टरवाद, अगर वहां पे वही मैं बता कट्टरवाद रहा था। होता तो 360 बुद्ध नहीं होते, एक ही होता। इसका मतलब ये है कि इनके आने से पहले वहां के जो तमाम कबीले थे वो एकजुट होकर रहते थे, और एक दूसरे की जिस तरह से भी मदद करना चाहें एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। मकसद यही था। लेकिन ये लोग अपनी अपनी जगह, जिस जगह से निकले उस जगह को भी गौर व फिक्र में नहीं लाते हैं। सवाल इस बात एग्जैक्टली का है कि ये लोग, एग्जैक्टली इन लोगों की अक्ल पे पत्थर पड़ गए हैं। बिल्कुल, मेरा और पॉइंट मैं तो एक्चुअली इसमें, में यही था सैयद साहब कि देखिए जी, मोहम्मद के आने से पहले सेकुलरिज्म पीक पे था उस जमाने में, कि हो सकता है कि अरे उनके बहुत सारे चीजें अलग हो, लेकिन रिलीजन के मामले में सब इकट्ठे रहते थे, अलग अलग देवी देवता को एक साथ रख के सब मिलके पूजा बिल्कुल, करते थे, तो बिल्कुल, वो जो बिल्कुल, जमाना था मुसलमान के आने से पहले बहुत बहुत बेटर अच्छा जमाना था, था। जी बहुत जी बिल्कुल। अच्छा जमाना। देखिए आप देखिए कि दुनिया की 4 बड़ी यूनिवर्सिटी थी, आप देखिए जिसमें से 2 तो मुसलमानों ने कब्जा खत्म कर दी। इनको इल्म से कोई मतलब ही नहीं रहा।
دیکھیے ایران کی اتنی بڑی یونیورسٹی تھی، عمر فاروق کے پاس خطاب آیا کہ بھئی ہمارے پاس کتابیں موجود وہاں ملی ہیں ہم کو ایران میں، ہم کیا کریں؟ بولے جلا دو۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نالندہ ہمارے ملک کی، جو ہمارا ہندوستان جہاں سے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے ملکوں سے آ کر کے اپنے علم حاصل کرتے تھے، لیکن جی اس کو بھی مسمار کر دیا خلجی پریوار نے۔ اس کے بعد اٹھائیے ایران بغداد کی، وہ دیکھیے کتنی بڑی یونیورسٹی تھی۔ اس کے بعد ہاؤس آف وزڈم، الیگزینڈریا کو دیکھیے آپ۔ یہ سب مطلب ایک کٹر وادوں نے علم کو اتنا ستیہ ناش پامال کر دیا ہے کہ اگر وہ علم آج ہمارے پاس موجود ہوتا تو شاید ہم اس پرستھتی میں نہیں ہوتے، ہم بہت آگے نکل چکے ہوتے۔ لیکن اس کٹر واد میں یہ قبیلائی جو سوچ ہوتی ہے اور یہ مذہب کا جو یہ بخار جو ہوتا ہے، یہ کسی کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی؟ کون سا وائرس اس کے اندر ہوتا ہے؟ یہ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا۔ حالانکہ میں تو 1986 سے میں ایکس مسلم ہوں، اور تقریباً میری عمر اس ٹائم 55 کے آس پاس ہے۔ میرے کو صرف ایک تھپڑ نے میرے زندگی بدل دی تھی، اوکے صرف ایک تھپڑ نے میری زندگی بدل دی۔ اس کے بعد کئی حادثے ایسے ہوئے کہ جس کی وجہ سے مجھے سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، اور اب تو فی الحال میں لگ بھگ 16-17 سال سے تو کھل کے میں رہتا ہوں، اور بڑا سکون سے اور بڑی اچھی طرح ہر ایک کی عزت کرنا اور ہر ایک کے غم اور خوشی میں شریک ہونا، یہی میرا مقصد ہے۔ اور میں کسی بھی قسم کے دھرم کے میں دھارمک لوگوں کی رسپیکٹ نہیں کرتا ہوں۔ میرا یہ میں نے مشن بنایا اپنا۔ آپ انسان بن کے آؤ تو میں آپ کے پیر چوم لوں گا، لیکن اگر کسی دھارمک بن کے آؤ گے تو ہم کو آپ کا ماتھا چومنے میں حقارت ہوگی۔ یہ میری سوچ بن گئی ہے اب۔ سمجھ سکتا ہوں آپ کے جو فیلنگس ہیں یہ سید صاحب، اور آپ شاید پہلی بار ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں رائٹ یہاں پہ، بالکل پہلی بار بالکل شاید آپ سے بات بالکل۔ ہو رہی ہے، تو ہم جیسے ہم ایکس مسلموں سے ملتے ہیں، خاص کر کے ہوں، ہمارے سے بھی پہلے کے جو ایکس مسلم تھے، ہم سے سینئر ایکس مسلم تھے، لوگ جانتے ہوں، بھی نہیں تھے اس ٹائم پہ، یہ موومنٹ بھی نہیں چالو ہوا تھا، تب سے ایکس مسلم ہے مجھے جہاں تک آپ کی میں بات سے پتا چلا۔ تو جی میں بتائیں۔ تو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ نے جو قدم اٹھایا ہے، یہ کاش آج سے 100 سال پہلے اگر اڑ جاتا۔ جو پرنٹنگ پریس آنے کے ٹائم پہ جو یہ عثمانیہ حکومت نے جو یہ حرامی پنا کرا تھا، مثلا کہ پرنٹنگ پریس پہ نہیں قرآن چھپے گا، لیکن اس زمانے میں بھی لوگ ایتھسٹ تھے اور سوچنے سمجھنے والے لوگ تھے۔ اگر کاش اس ٹائم پہ اجازت مل جاتی یہ عثمانیہ حکومت کی، تو آج ہمارا حشر یہ نہیں ہوتا، ہم بہت آگے نکل چکے ہوتے۔ جی 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 یہ اور وہ کام اس سے 4 گنا طاقت کا کام یہ سوشل میڈیا نے کر دیا، اور جس کے سہارے آپ لوگ نے یہ جو ہمت کری ہے، یہ بہت قابل تعریف ہے۔ بہت میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ سمیر ہوئے، اور اب میں خاص طور سے اویس اقبال صاحب کو بہت سنتا ہوں، اور میرے بڑے پریہ شخصیت ہیں وہ، اور ان کی جو بات کرنے کی صلاحیت ہے۔ سمیر ہے، ایڈم سیکر ہے، اور یہ ارے کیا نام ہے اس کا، ساحل ہے، میں ساحل وغیرہ بھائی، وغیرہ تبھی جتنے بھی ساحل بھائی کا میں بہت بڑا فین ہوں۔ اسٹارٹنگ میں نے وہیں سے کری تھی، لیکن دھیرے دھیرے ہو گیا ہوں میں، اور کافی متاثر بھی لوگ مجھ سے ہیں کہ آپ کی باتوں میں لاجک ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی دیکھو بات لاجک سے کرو، بھائی یہ سے یہ ہے، یا تو یا تو اپنا بن جاؤ یا اپنا بنا لو، سیدھی بات ہے۔ یا تم مجھے اپنا بنا لو، کچھ ایسی باتیں کرو جو تم یا میری بات مان لو یا منوا لو۔ 2 صورتیں ہوتی ہیں جنگ میں یا بحث و مباحثے میں، کہ یا تو مان لو یا منا لو۔ لیکن اب ان کا حساب ایسا ہے کہ نہ مانتے ہیں نہ منواتے ہیں۔ اچھا، جب پھر وہ کٹ حجتی پہ آ جاتے ہیں یہ لوگ۔ ان کی کٹ حجتی بہت بری ہے کہ جب ہارنے لگتے ہیں تو چلانے لگتے ہیں، جب چلانے لگتے ہیں تو پھر بات کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے۔ اور بھائی ظاہر سی بات ہے کہ ہم ابھی کمزور ہیں، ہمارے ایکس مسلم یا ہمارا جو الحاد ہے یا ہمارے ناستکتا جو ہے، ہم ایک بہت بڑی جماعت سے نکل کے کٹے ہوئے لوگ ہیں، لہٰذا ہم کو وہ رسپیکٹ اور وہ جو ملنا چاہیے ہم کو وہ ابھی نہیں ہے۔ ابھی اس میں ہم کو کم سے کم 50 سال اور لگیں گے، جہاں تک میری آئیڈیا ہے، جی کہ پھر ہم اچھا، جو ابھریں گے، جی جی تو کسی کے سنبھالے نہیں سنبھالے جائیں گے۔
मेरा ये यकीन है इस बात पे, क्योंकि अभी इनकी आंखों में हम इतना चुभ रहे हैं, इतना चुभ रहे हैं कि ये इसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ड्रॉप डालें। जी। बोलिए सर। सैयद साहब, मैं एक चीज पूछ रहा था। पहले तो सर मत बोलिए प्लीज, भाई बोलिए, दोस्त बोलिए, नाम से पुकार लीजिए। सर अपने आप में भाई बहुत आपका मतलब ये है, आप आपका भाई नाम बुला मुझे नहीं, लीजिए ना। आपका नाम इच्छा ठीक है, मित्तु भाई, चलिए आप जी जी, इच्छा मित्तु बुला सकते हैं आप। अच्छा छोटा शायद भाई, शायद छोटा जी भाई जी, कहूँगा। हाँ छोटे भाई बोल लीजिए। हाँ शायद साहब, एक चीज है कि जी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि जिस टाइम पे ये मूवमेंट नहीं थी, इतना ज्यादा लोगों को पता नहीं था, उस टाइम पे आप एक्ट मतलब जो है इस्लाम को छोड़े थे, तो वो सिचुएशन तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा उसको काफी वर्ड मेरे दिमाग काफी 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 हिकारत की नजरों से देखा जाता था उस टाइम पे पेनफुल, मुझे, हाँ पेनफुल एक्चुअली में, क्योंकि देखिए बहुत अकेलापन पेनफुल जो है था। सबसे ज्यादा जो है, बिल्कुल बिल्कुल। बात करने के लिए कोई नहीं है, मतलब तो वो हम्म, सिचुएशन कैसे बीता आपका, वो टाइम कैसे बीता, थोड़ा अगर हमारे साथ शेयर करते प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि आपका कोई दोस्त नहीं होता इसमें, जी और आप जिधर नजर उठाते हैं उधर सिर्फ आपको दुश्मन और आपसे हिकारत करने वाले, आपसे गिनियाने वाले लोग, कि ये जब अपने मजहब का नहीं हुआ, अपने माँ बाप के दीन का नहीं हुआ, तो हमारा क्या होएगा। जी ठीक है, इस तरह की सिचुएशन आती है, हर आदमी अपना एक बेजारी से जवाब देता है, आपके सही सवाल पे भी आपको गलत जवाब मिलता है आपको, हम्म, हर सवाल पे इसी तरह की सिचुएशन रहती है। और अब क्या बताएं मैं आपको किस किस तरह का पेनफुल वो लाइफ थी मेरी, लेकिन अभी तो बहरहाल लोग मुझे जान गए हैं, और मुझको एक समझिए कि मेरे जितने तमाम ताल्लुकात वाले हैं, उनको एक आदत सी पड़ गई है कि ये बंदा ऐसे ही है और हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, या तो ताल्लुकात खत्म कर दो या बर्दाश्त करो। तो फिलहाल उसमें कुछ अच्छे लोग हैं जो बर्दाश्त करते हैं, समझते हैं, कहते हैं हम मजबूर हैं, हम क्या करें, हम घर से निकाल दिए जाएंगे, हमें लोग जिल्लत मलामत से की नजरों से देखेंगे हमको। तो मैंने बोला भाई, आप एक बार निकलो तो, देखो तो, सोचो तो, समझो तो। हम कहते मत निकलो उसमें से, आप एक बार मत निकलो, लेकिन कम से कम आप उस दायरे के अंदर रह करके समाज तो सही तो कर सकते हो। भाई, एक गटर साफ करने के लिए आपको कीचड़ तो लपेटनी पड़ती है कि नहीं लपेटनी पड़ती है, आपको हाथ गंदे करने पड़ते हैं, नहीं करना पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप, भाई आप कीचड़ में हैं और आप हाथ मार रहे हैं, तो आपकी कीचड़ और बढ़ ही रही है, लेकिन आप एक ना एक दिन तो उस कीचड़ को साफ करके आप साफ सुथरे हो ही जाएंगे ना। तो आप कोशिश क्यों नहीं करते हो। ये एक और तर्क भी देता है सैयद साहब कि रिलीजन में तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें है ना, अच्छी अच्छी चीजें बोलो भाई, बुरी चीजें क्यों बोलते हो। तो मैं इनको देखिए हमेशा देखिए एक ही चीज, देखिए सर, भाई, मेरे भाई, छोटे भाई, एक बात सुनिए कि दुनिया की तमाम अच्छी चीजों को दुनिया के तमाम मजहबों ने अडॉप्ट करा है। ये मेरी बात को आप समझिए, मुख्तसर में मैंने कह दिया कि दुनिया की तमाम चीजें मजहबों से पहले भी थी। क्या मजहब आने पे दुनिया का सबसे पहला मजहब सुमेरिया में निकला था, जो 7 आदमियों ने मिलकर बनाया था, जहां तक मेरे तजुर्बे के हिसाब से। ठीक है, क्या उससे पहले लोग क्या कुनबे में नहीं रहते थे, रिश्ते नहीं निभाते थे। आप मुझे बताइए, क्या एक दूसरे की हमदर्दी, एक दूसरे के दुख में के शरीक नहीं होते थे, हैं सर भाई। जी बिल्कुल 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 होता तो था। दुनिया की तमाम अच्छाइयों को, कब मैं तमाम बात कर रहा हूँ, किसी एक को भी नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, दुनिया की तमाम अच्छाइयों को दुनिया के तमाम मजहबों ने अडॉप्ट करा है, और उस पर अपनी मोहर लगा दी है कि हमारे मजहब में। भैया एक बात बताइए, इस्लाम में चोरी करना हराम है, तो क्या हिंदुओं में जायज है, यहूदियों में जायज है, ईसाइयों में जायज है, बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात हैं, किसी किसी का रेप करना इस्लाम में हराम है, तो क्या दूसरे किसी मजहब में हलाल है, नहीं है, सब में हराम है। किसी का दिल दुखाना गलत है, तो सब में गलत है। तो ये चीजें क्या इस्लाम में या दुनिया के तमाम मजहबों में जो अडॉप्ट करी है, क्या पहले नहीं थी। हम तो एक ही बात पूछते हैं बस, बाकी तो और कुछ बात नहीं है। तो लिहाजा अपने आप को अच्छा साबित करना, ये तो मैं मानता हूँ कि अपने हाथों से अपने मुंह को लाल करना है। नहीं सर, एक चीज और भी है ना, सॉरी मैं थोड़ा सा आपको सुन रहा था लेकिन मैं थोड़ा सा काम में बिजी था।
سید صاحب ایک بالکل چیز اور بالکل بولیے. جی جی. وہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی مذہب میں اگر 10 اچھی باتیں ہیں ہم، تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس مذہب کے اندر 10 اچھی باتیں ہیں، بلکہ پرابلمٹک ہاں چیز یہ ہے کہ اس مذہب کے اندر ایک بری بات ہے. ایگزیکٹلی میرا پوائنٹ یہی تھا سدھارتھ بھائی. میں اسی سے یہ پرابلمٹک کیوں یہ پرابلمٹک چیز کیوں ہے؟ کیونکہ اگر ایک انسان کے اندر 90 بری چیزیں ہیں، 90 بری عادتیں ہیں، ہم، اور اس کے اندر 10 اچھی چیزیں ہیں، تو ہم، وہ انسان ہے اور اس سے جو ہے وہ غلطیوں کے امکان ہیں، گنجائش ہم، رکھی جا سکتی ہے کہ وہ غلطیاں کرے گا، ہم، گناہ کرے گا، غلط چیزیں کرے گا، وہ ان ہیومن ہم، ہو سکتا ہے، امورل ہو سکتا ہے. ہم، تو لہٰذا اس کی ہم، 90 غلطیاں ہونے کے بعد بھی اور 10 خوبیاں ہونے کے بعد بھی یہ ایکسیپٹیبل چیز ہے. لیکن جب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ دیکھیے خالق جناب، کائنات کی طرف سے ہے، اور یہ اس کی طرف سے ہے جس نے تمام تر کائنات کو بنایا ہے اور اس کے لیے ایک معیار طے کیا ہے، تو تب اس کی 99 اچھی باتوں کے بعد اگر ایک بری بات آتی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی. دیکھیے آپ کی بات بالکل میں مانتا ہوں. میں اگر اجازت ہو تو میں 2 شعر پیش کر دوں یہاں پہ. جی جی پلیز ارشاد. ٹھیک ہے. جو میرے شعر ہیں اپنے میں لکھتا ہوں کہ علم و عمل کو چھوڑ عقیدت میں پھنس گئے. علم و عمل کو چھوڑ عقیدت میں پھنس گئے. کچھ اہل عقل لوگ حماقت میں پھنس گئے. کچھ اہل عقل لوگ حماقت میں پھنس گئے. واعظ نے اتنا خوف دلایا تھا حشر کا. واعظ نے اتنا خوف دلایا ہے حشر کا. ہم سیدھے سادے لوگ عبادت میں پھنس گئے. ہاں اوہ، کیا بات ہے، کیا زبردست بات سر، کیا بات زبردست کیا بات. زبردست. ٹھیک ہے نا. یہ میرا شعر ہے. ٹھیک ہے. بہت اعلیٰ، بہت اور اعلیٰ. اور وعدہ تھا جن کا پیش خدا ہم بچائیں گے. وعدہ تھا جن کا پیش خدا ہم بچائیں گے. ہم سادہ لوگ عہد شفاعت میں پھنس گئے. ہم سادہ لوگ زبردست. اہل شفاعت میں پھنس گئے. اور مخلوق اور خدا کی لڑائی کے بیچ میں، مخلوق اور خدا کی لڑائی کے بیچ میں 2 بولے بھالے لوگ مصیبت میں پھنس گئے. یہ میں آدم اور حوا کی بات کر رہا ہوں. مصیبت میں پھنس گئے. اچھا، آپ آدم ہوا کی بات کر رہے ہیں، لیکن حالانکہ یہ ہاں میتھولوجی ہے، میں سمجھتا ہوں، نہیں لیکن کیا ہے کہ نہیں ان کو سید سمجھانے کے لیے. صاحب میتھولوجی پہ ہی ہوں میں بھی. I'm sorry to interrupt you. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 2 لوگ ہیں نا، اس کے صحیح مستحق آدم اور حوا نہیں بلکہ ابلیس اور آدم ہونے چاہیے. بھائی وہ آپ نے علامہ اقبال کا بڑا اچھی نظم ہے. آپ نے سنا نہیں کہ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر. کون طوفا کے تھپیڑے کھا رہا ہے میں کہ تو. گر کبھی فرصت ملے تو پوچھنا اللہ سے. قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو. جی زبردست. قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو. اور ہاں، گر کبھی فرصت ملے تو پوچھنا اللہ سے. قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو. یہ پوری نظم ہے جو بالکل ہی نچوڑ دیتی ہے بات کو. اور میری نظر میں شیطان کے ساتھ میں ابلیس اگر تھا میری نظر میں تو کچھ نہیں ہے. اگر تھا تو اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے میری نظر میں. بالکل ناانصافی بالکل سر، ہوئی ہے ایسا اس ہی کے ساتھ میں اگر تھا وہ. لیکن میں تو مانتا ہوں نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کے حساب سے میں مان بھی لیتا ہوں کہ تھا تو اس کے ساتھ انصاف نہیں کرا. جو ارے کیسا کریم رب ہے کہ ایک نہ نہیں قبول. کیسا کریم رب ہے کہ ایک نہ نہیں قبول. صدیوں کی بندگی کو جس نے خاک کر دیا. یہ شعر ہے میرا. بالکل سر، بالکل. جی اسی لیے میں نے کہا تھا سید صاحب کہ اس شعر کے جو صحیح مستحق ہیں وہ آدم حوا تو نہیں، لیکن ہاں ابلیس اور آدم ضرور. بالکل بالکل بالکل. میں تو مانتا ہوں کہ یار کیا ہے یہ. آپ اگر غور سے سوچیے اس بات کو تو عقل خفت ہو جاتی ہے آپ کی اس مسئلے میں. سوچ کے کہ کیسی کیسی کہانیاں اٹھائی ہیں، کہاں کہاں سے بنائی ہیں.
ایک قرآن کو سمجھنے کے لیے 800 تفسیریں لکھ دی. ہر آدمی نے بیٹھ کے اپنے قلم چلا لیا, اپنی ذہنیت, اپنی سوچ, اپنے خیالات کو بیان کر دیا. 800 تفسیریں, جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا اور اہل عقلوں کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں. تو بھیا جس نے سمجھ لیا وہ عقل مند ہو گیا. بھائی ہم جیسے بے وقوف ہیں تو بھیا بھلے ہیں بے وقوف, آپ عقل مندوں میں رہیے, آپ سمجھیے. 800 تفسیروں کی بیساکھی لے کے اس قرآن کو چلائیے آپ, یہ آپ کی مرضی ہے. لہٰذا ہم کو نہیں چلنا ہے, ہم بے وقوف صحیح ہیں. کم سے کم ہم انسان کو انسان تو سمجھ رہے ہیں, نہ کسی کو کافر سمجھ رہے ہیں, نہ ہماری انسانیت نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کافر ملے تو کاٹ ڈالو, اور یہ نجیس ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ ڈھمک ہیں. اس طرح کے ہماری کم سے کم انسانیت ہمیں اجازت نہیں دیتی. آپ کو خدا دیتا ہے تو میں مانتا ہوں آپ کو مبارک, اور ایسی سوچ آپ کو مبارک. ہم آپ کو بھی لعنت بھیجتے ہیں, آپ کی سوچ پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں, اور ایسے خدا پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. جی اچھا لگا آپ سے سید صاحب بات کر کے, بڑی مزیدار باتیں آپ نے کی, اور میں یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی وقت ملے آپ ضرور آیا کیجیے. تو شکریہ بھائی آپ مجھے سید صاحب. میسج آپ مجھے جی میسج کر دیا کریے میسنجر پہ, تو میں اگر فرصت ہوئے گی اور حالات اور وقت اجازت دے گا تو بالکل آ جائیں گے آپ کی خدمت میں, آپ کی قدم بوسی ارے کے سر لیے. میری ارے نہیں ایسی بات نہ کریں, شرمندہ نہ کریں. میری کیا خدمت انسانی ہے. ہم سب کا جو عمل ہے وہ خدمت انسانی ہے. تو آپ سے تو یہی بس گزارش ہے کہ آپ آ جائیے کیجیے گا. ہماری لائیو اسٹریم جو ہے وہ ایوری ٹیوزڈے اور ایوری تھرسڈے ہوتی ہی ہے. تو آپ جب بھی وقت آپ کو لگے آپ آ جائیں کیجیے گا. بھائی آپ نے جو عزت افزائی ہم کو بخشی ہے, جو حوصلہ افزائی کری ہے ہمارے خیالاتوں کی, اس کا بھی میں شکر گزار ہوں, اور کوشش کروں گا کہ جب موقع ملے گا آ جاؤں گا, اور نہ آ پاؤں تو اس کی معذرت ابھی سے. نہیں چلے کوئی ٹھیک, مسئلہ نہیں. بہت بہت شکریہ. چلیے تھینک یو سو مچ سید صاحب. میں رخصتی لوں آپ کی اس ٹیم سے. جی سر, کیا تھینک آپ یو مجھے سو خود مچ. کیا آپ مجھے خود نکالیں گے؟ نہیں سر, آپ باعزت آئے ہیں, باعزت جائیں گے. میں نہیں نکالوں گا آپ. چلیے ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی اسٹیم جو ہے یہ اپلوڈ کب ہوتی ہے؟ یہ ابھی لائیو چل رہی ہے, اور ایوری ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے رات کو 9:30 بجے سے لائیو ہوتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک اوکے. چلیے شکریہ, بہت کرم مہربانی, آپ کی نوازش, بہت ممنون و اوکے مشکور ہوں آپ کا میں. اور کہیں سے کوئی دل اور آزاری کی کبھی بات کبھی ہوگا اور یہ تو کبھی معافی. کبھی نہیں, اور کبھی کبھی سنڈے بھی مل جائیں گے, اور ایکس مسلم آلویز الاؤڈ ہے ہمارے اسٹریم پر. جی اچھا بالکل. نہیں, اوکے شکریہ, تھینک یو, بائے. اوکے اوکے سر, شکریہ, شب بخیر.